خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زائد درود السلام پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 27، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان الکریم کی آج 26ویں تاریخ 26واں روزہ، عصر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال ہمیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں، کہتے سید کو سید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سید ہے۔ وہ سید ہے، بات میمن کو میمن کیوں کہتے ہیں؟ سندھی کو سندھی، پنجابی کو پنجابی، سید کو سید کہتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے شہزادگان سے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سے جو اولاد کا سلسلہ چلا یہ سید کہلایا، اور یہی سید ہیں۔ ہمارے ہاں کی اصطلاح سید، عرب دنیا میں شریف بولتے ہیں سید کو، شریف، حبیب، اور وہاں سید جناب کو بولتے ہیں عرب دنیا میں۔ تو ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ سید کی اصطلاح ان کے لیے، جن کا تذکرہ کیا میں نے۔ اللہ سیدوں کا ہمیں مطیع بنائے، یعنی ادب کرنے والا بنائے، اور جو عالم ہوتا ہے بہرحال اس کی اپنی شان ہوتی ہے، لیکن عام سید بھی جو ہے وہ قابل تعظیم ہے۔ کیا غسل کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جملہ کہنا کیسا، ہمیں تو سیدھی طرح کلمہ بھی نہیں آتا۔ عاجزی کی ہوگی کسی نے،
یہ میں تو یعنی کہ تلفظ کے اعتبار سے تو یہ حقیقت ہے کہ بھاری تعداد کو پہلے سنتے تھے کہ دیہاتوں میں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا پڑھنا، اب تو شہر میں بھی نہیں آتا، وہی اس کے تلفظ کے ساتھ جلدی میں پڑھتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو تلفظ کے ساتھ نہیں آتا، عام طور پہ محمد نہیں نکلتا، ہا نہیں نکلتا۔ دوسرا لا الہ الا اللہ کو جلدی میں کچھ اور پڑھ جاتے ہیں، جس سے بسم اللہ بھی نہیں آتی پڑھنا، وہ بھی جلدی میں غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب عام طور پہ یعنی کہ جنرل پبلک کیا بعض اوقات خواص میں سے بھی جلد بازی میں غلط پڑھ جاتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں دیتا رہتا، الحمدللہ کو الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کو صحابی بولتے ہیں، ایک صحابی نے یہ فرمایا معاذ اللہ، صحابی کا اگر تلفظ کیا صحابی، صحابی پرست کو بولتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے جو خدام تھے قدموں میں رہنے والے وہ صحابی تھے، سواد حا الف با، صحابی۔ صحابہ کرام کہاں بولتے ہیں؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام یوں کر رہے ہوتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ صحیح تلفظ ادا کرنا چاہیے، غلط تلفظ ادا نہیں کرنا۔ اس طرح کلمہ کا بھی جلدی میں، بسم اللہ بھی جلدی میں صحیح پڑھ نہیں رہے ہوتے، یہ ایک بھاری تعداد میں، تو یہاں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ سمجھانے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مبارکہ ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ایسے بھی ایک خوش نصیب ہوں گے جو احتیاط کرتے بھی ہوں گے، اور بہت سو کو پہلے سے ہی احتیاط حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ İstanbul, Türkiye'den Davut Attari. 26 Ramazan Emir Ali Sünnetlerinin doğum gününü kutluyorum. Allah uzun ömürler versin Emir Ali Sünnetlerine. Kendisinden dua istiyorum. Murşidi Attar پر نور کی برسات ہو۔ اكبر سكينة عربي التعليم الأكبر محمد الحارث عطاري. Välkomna inleidingen. Lieve Amire Ahle Sunnah, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Lieve Amire Ahle Sunnah, alhamdulillah, ik heb in Ramadan 1 Koranpak uitgelezen. En dat heb ik u in Salisawat gedaan. Mogen Allah u een lange, gezonde, gezegende leven schenken. Amin. Murshidi Attar Noor ki barsaat ho. Ben Attar ki Ahmed. Marhaba. Murshid ki Ahmed. Marhaba. 我叫安阳亲爱的善和苏尼派智联使导的 Islami 自传使人Mulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Qadri 在斋月26日值请你生日快乐，也祝所有的人愿安拉赐予你健康和长寿的生命，并愿安拉我们都从你学到很多。阿弥。我在非常联网上学习古兰经，每个生命之子传是天堂人，天堂人。ماشاء اللہ۔ بریڈ فورڈ کی جو اسلامی بہنوں کا جو جامعۃ المدینہ، انہوں نے بھی کچھ تیاری کی تھی، ادھر ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، شکریہ تار کا، مرشد شکریہ تار کا، شکریہ
سے لکھی ہے سمیہ. شکریہ مرشد چھونا پوچھونا. یہ سمیہ بائی کی طرف سے امیر سنت کے لیے تحفہ ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میرے پوتے حاجی ہلال اور اسما بائی کی طرف سے 15 قرآن پاک کے پارے ماشاء اللہ. تحفے میں ملے. اور اروا بائی اچھا بہت چھوٹی ہو تو 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار سورہ کوثر ماشاء کے اللہ. تحفے بھیجیں. ماشاء اللہ. تقبل اللہ تعالی. بہت بار آ گیا باپا. دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا قبول بھی کرے. آمین. پیار حبیب کے صدقے. اللہ میری مغفرت کا سبب بن جائے. بہت ساری رات کو بہت ساری کالز آئی تھیں ماشاءاللہ. لاکھوں لاکھ درود پاک, استغفار, قرآن پاک, بہت سارے سال ثواب. رات بھی ذرا وہ وقت اتنا تھا نہیں جو ہم چلا سکے. بابا ان کے لیے بھی آپ مجھے بھی الگ الگ سے آ رہے ہیں. جی ہاں. ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو آپ کو بھی بھیجتے ہوں گے, ہم کو بھی بھیجتے ہوں گے. یہ بھی ہوتا اور ہوگا. کئی ایسے ہوں گے جو بیچارے بھیج ہی نہیں سکے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ نہ بن سکا ہو. کئی ایسے ہیں کہ صرف مجھے بھیجتے ہوں گے. وہ مقصود ہر ایک مدنی چینل پر آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈنکا بجائے اپنے اعمال کا. اتنے سمجھدار بھی ہوتے ہیں نا کئی. جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. مرشدی میری طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. یا مرشدی میں آپ کو 2600 درود شریف گفٹ میں پیش کرتی ہوں. میرے پاپا جان آپ کو آپ کی سالگرہ بہت مبارک ہو. میرے پاپا جان آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پاپا جان آپ کو آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پاپا جان میرے اور میرے گھر والوں کے لیے میرے پاپا جان آپ کو یوم ولادت مبارک ہو. پاپا جان جب بھی تو مبارک آتے. پاپا ہیپی برتھ ڈے. پاپا آپ کو 26 رمضان آپ کی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. میرے پیارے پاپا جان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. پاپا جان میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. پیارے پاپا جان آج آپ کو یوم ولادت بہت مبارک ہو. آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پاپا جان ہم دونوں کی طرف سے آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پاپا کو بخش دے. آمین. آپ کو سالگرہ مبارک. اللہ پاپا کو بخش دے. آمین. پیارے پاپا جان آپ کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. اسپیشل سجاوٹ. ماشاء اللہ. اللہ پاک کرم فرمائیے. پہلے جو بچے تھے سب سے پہلے تو ترکی سے تھے. جی 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 ترکی زبان میں, وہ چائنیز زبان میں 3 بچے آئے تھے. تیسرا بھول گیا میں. بیچ میں جو تھا ہالینڈ کے تھے. ہالینڈ کے تھے. وہاں کی زبان تھی. وہاں کی زبان تھی. جی ماشاء اللہ. ان کو اور یہ جو ابھی بچے آئے بچیاں آئیں سب کو اللہ پاک عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. اسید بھی آئے تھے ان کے دوست امارات سے. اچھا. ہاں دوستی وہاں بھی. حاجی رضوان کے فضل. دوستی نبھا رہے ہیں. حاجی رضوان کے فضل. دوستی نبھا یاد دلا رہے ہیں. نام لے. اب اشارے کر رہے نیند سے اٹھے. ابھی تھوڑا موڈ ابھی یہ اسی حال میں صحیح ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. آئے موڈ میں. میٹھے میٹھے مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ پیج نمبر 26 میں آپ نے روایت نقل فرمائی ہے جس میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ایک تسبیح بتاتے ہیں کہ جو رزق جسے دیا جاتا ہے وہ تسبیح صبح صادق 100 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. تو ذی نصیب باپا وہ آپ اس رسالے سے بتا دیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے اور سحری کے وقت چونکہ سب اٹھتے ہیں تو وہ پڑھنے میں کامیابی ہو جائیں. انشاءاللہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے. کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد یعنی گنتی پوری کیجیے. اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے جناب حضرت الیاس قادری صاحب امین علیہ سنت کو 26ویں مبارک ہو 26ویں مبارک ہو. ماشاء اللہ. حسن رضا کے دادا جان بھی آ گئے آج اسکرین پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگیتار محمد اکرام اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کثافت قلبی کیسے دور ہو اور خشیت الہی کیسے حاصل ہو؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دل کی سختی کیسے دور ہو اور خوف خدا کیسے حاصل ہو؟ خشیت الہی. اللہ کریم سے دعا بھی مانگے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اس کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے. اس طرح کے بیانات پھر اس طرح کی اگر صحبت ملے تو وہ بھی یہ دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کا دل قساوت قلبی یعنی دل کی سختی جس کے اندر نہ ہو، نرم دل ہو اور با عمل شخص ہو، علم دین بھی ہو اس کے پاس اور خوف خدا رکھنے والا ہو تو اس کی صحبت بہت جلدی آدمی کو بدل سکتی ہے. لیکن یہ کہ صحبت کی پہچان ہونی ضروری ہے. یہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے لیکن قریب جانے سے بعض اوقات اس میں خرابیاں ہوتی ہیں. عمل کی خرابی پھر بھی کم خطرناک ہوتی ہے. بعض اوقات عقیدے کی خرابی ہوتی ہے جو کہ وہ ایمان بھی مطلب ضائع ہو سکتا ہے. تو ایسا خوف یعنی کہ کا انداز کسی کام کا نہیں کہ وہ مطلب یعنی کہ جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس کو وہ خوف فائدہ نہیں دے گا. تو اب وہ عقیدے کی جیسی خرابی تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے رہیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مطالعہ کریں. مکتبۃ المدینہ میں ایک سے کتابیں خوف خدا نام سے جو پوری کتاب ہے
وہ 100-150 پیج کی، تو وہ پڑھیں انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا. احیاء العلوم پڑھیں، اس کے غالباً چوتھے حصے میں خوف خدا کا بھی بیان ہے، امید کا بھی بنا یا رجا. تو خوف و رجا دونوں ہونے چاہیے. ایسا خوف نہ ہو کہ بندہ بالکل ٹوٹ جائے اور مایوس ہو جائے، ایسی امید بھی نہ ہو کہ بالکل ہی یعنی کہ وہ اندھی چلانا شروع کر دے. دونوں کا بیلنس برابر ہو. تو دونوں اس میں چیپٹر ہیں، اس کو پڑھے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب دل کو زنگ لگتا ہے تو اس سے بھی قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جو قرآن حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی علاج کہہ سکتے ہیں اس کا؟ بے شک بے شک، حدیث پاک میں اس کا صراحت ہے. میرا یہ سوال ہے کہ فجر کی سنتوں کا ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت پہلے ہمیں سنتے پڑھ لینی چاہیے یا جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے؟ فجر کی میرا نام میوشا چپتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میں نے 13 روزے رکھے ہیں. اس کا احصال ثواب میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما لیجئے. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے، آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، سب کی، ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. فجر کی سنتیں پڑھ کر فجر کی جماعت مل جائے گی، یہ امید ہے. تو سنتیں پہلے پڑھ لے، لیکن دور ہٹ کر کونا کانچا کو پکڑ کے صف میں کھڑے کھڑے نہیں. سنتیں پڑھ لیں، پھر فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اگر جماعت فوت ہو جائے گی، یہ اندیشہ ہے، سنتیں پڑھیں گے تو اب یہ کہ پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں، اور بعد میں طلوع آفتاب جب سورج نکل آئے 20 یا 25 منٹ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر یہ سنتیں مستحب ہے کہ پڑھ لیں. اور اگر نصف النہار شرعی ہو گیا، سورج جنہیں سر پہ آ گیا، تو اب یہ کہ وہ مکروہ وقت ہے، اس کے بعد بھی اب وہ پڑھنا مستحب نہ رہا سنت فجر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد فرحان مرتضیٰ اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو دکانیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے کی دکان، راشن کی دکان، جنرل اسٹور اور بکس وغیرہ کی کتاب، تو کیا ان کے اوپر یہ جو بیچنے کے مال ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ بنے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں. مال تجارت جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ ہے، شرائط پائے جانے کی صورت میں. جو چیز نچوڑنے کے قابل نہ ہو ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو وہی کہ پانی اتنا بہائے کہ ظن غالب آ جائے گا، پانی لے کر اس کو نجاست کو لے کر بہا گیا. ایک اور بھی طریقہ بغیر نچوڑے کہ اس کو لٹکا دے، آخری قطرہ ٹپک جائے جب تک وہ، پھر یہ کہ دوسری بار اس کو دھوئے، اب پھر لٹکا دے، پھر آخری قطرہ ٹپک جانے تک، پھر اسی طرح تیسری بار جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تو یہ پاک ہو جائے گی. ایسا نازک کپڑا بھی ہو. مسام ڈالے جیسے لوہے کی چیز، اسٹیل کی پلیٹ، شیشے کی پلیٹ، اس کو لٹکانے کی ضرورت نہیں. اس کو تو بس کل ایک بار بھی دھو لیا اور یہ کہ نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا. ٹھیک، نجاست کا اثر ظاہر ہونا تو اس تیسری میں بھی ہے نا، 3 بار میں بھی. ہاں یہ کہ بعض نجاست ایسی ہوتی ہے جس کا اثر جاتا ہی نہیں ہے، تو وہ اگر اس طرح پاک کر لیا تو اب کلر نہیں جاتا، بدقت جائے جنہیں، تو پھر وہ معاف ہے. شام کے وقت جھاڑو لگانا کیسا عمل ہے؟ رات کو جھاڑو لگانے کو تنگ دستی میں شمار کیا ہے کہ تنگ دستی کا اندیشہ ہے، خاص کر کپڑے سے. ناجائز نہیں ہے، تنگ دستی کا خطرہ ہے، اور لوگ اسی سے زیادہ ڈرتے ہیں. اگر حقیقت میں اللہ سے بھی ڈرے نا تو تنگ دستی سے خود ہی بچ جائیں گے. وضو کے آداب کیا ہیں؟ وضو کے آداب فرائض بھی ہیں اس کے، واجب نہیں ہے وضو میں، سنتیں ہیں،
मुस्तहब्बात हैं, आदाब इन सबको शामिल हैं। फिर मजीद है कि इसके मकरूहात भी हैं, जैसे कि फिर अवाम में बाज़ बातें बैठ गई हैं कि वज़ू के दौरान, बाज़ ऐसे देखे मैंने कि वज़ू के दौरान बात ही नहीं करनी चाहिए, वो यूँ समझते हैं। तो वज़ू के दौरान दुनिया की बात बिला ज़रूरत करना ये मकरूह है, ये है। अब अगर कोई दीन की बात की तो मकरूह नहीं है, ज़रूरतन दुनिया की बात की तो मकरूह नहीं है। यह बिल्कुल बजा फरमा रहे। सलाम का जवाब देना चाहे तो दे सकता है, अगर ऐसी जगह पर नहीं है, सुथरी जगह है, वहाँ पे कोई गंदगियाँ वगैरह नहीं हैं और ऐसे कचरे वगैरह, मेल कुचेल वगैरह नहीं है, तो अजान का जवाब भी दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर से दुआएं पढ़ने की है, दुआएं याद नहीं है तो दुरूद शरीफ पढ़े हर उज़्व धोने में, और दुरूद शरीफ अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद उमर अत्तारी साहिवाल से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि आज 27वीं की रात है और 27वीं की रात को कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, बराए करम जवाब इनायत फरमा दीजिए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो कोई शब कद्र में सूरतुल कद्र 7 बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। लैलतुल कद्र के दिन की फजीलत हज़रत सैयदना इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि लोग लैलतुल कद्र के दिन भी रात की तरह दिलचस्पी से इबादत करें। और इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लैलतुल कद्र का दिन भी रात की तरह अफजल है। तारिक को सल्तनत हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह 808 सने हिजरी में जिनका विसाल बा कमाल हुआ, वफात शरीफ हुई। सिलसिला आलिया अशरफिया, अपने नाम सुनो, नाम के साथ अशरफी लगता है। काफ़ी उलमा भी अशरफी हैं और काफ़ी ये जैसे सैयद हाशमी मियाँ, सैयद मदनी मियाँ, अल्लाह ताला इनकी बरकतें हमको नसीब फरमाए, ये अशरफिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं। तो इस तरह और भी बेशुमार अशरफी जो हैं ये होते हैं। तो इन सब के ये जो पेशवा है ना, ये इनके इससे चला सिलसिला अशरफिया। तो हमारे भी वाक़ा है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। तो इनके मलफूजात में 27 रमज़ान मुबारक दिन में 12 रकात नमाज अदा करे, इसकी हर रकात में सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह कद्र 1 बार और सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ 7 बार पढ़े। जब नमाज से फारिग हो जाए तो 3 बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 3 बार दुरूद पाक भेजे तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन इससे बेहिसाब अजाब दूर फरमाएगा और वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। ये फजीलत इस्लामी महीनों के फजाइल पेज नंबर 224 पर लिखी है। और दिन की के रात के साथ साथ दिन को भी इबादत करे, और दिन भी अफजल है जिस तरह रात अफजल है लैलतुल कद्र की। तो ये भी इसी में लिखा है, इसी पेज पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है, इस जिंदगी में चिड़चिड़ेपन और बद अखलाकी को कैसे खत्म किया जा सकता है? बराए करम जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जो काम सीरियस लिया जाए ना, उसका खत्म होने का चांस ज़्यादा होता है। खाली कि बस ये ख़त्म हो जाए, वो सीरियस भी ना ले, इसके लिए बराबर कोशिश भी ना करे, तो फिर ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। जैसे इसकी मिसाल इस तरह मेरे बड़े भाई ने एक बार कहा था, जो अपने अंदाज में अर्ज़ करता हूँ मैं, एक शख्स कीचड़ में धंस रहा था, कोशिश कर रहा था निकलने की, निकल नहीं पा रहा था। तो कोई दूसरा गुजरा, उसने वो बंदूक ताकी, राइफल, और
جب یہ تاکی نا اس کی طرف تو گھبرا گیا کہ اب تو مار دے گا گولی مجھے. اس نے خوب زور لگا, اچھلا کودا اور بھاگا, کیچڑ سے نکل گیا. تو اس نے وہ بندوق اپنی پھینک دی اور زور سے ہنسا, بولا کہ ٹھہر جا بھائی, میں ماروں, پھینک دی میں نے, میں مارنے والا نہیں تھا, تو کوشش پوری کر نہیں رہا تھا, تو پھنسا ہوا تھا. اس لیے میں نے کہا چلو گولی مار دوں کہ تڑپ تڑپ کے مرے گا اس طرح, وہ تو گولی کھا کر جلدی تیری جان نکل جائے. ایک کوشش, مضبوط کوشش ہو نا تو کام ہوتا ہے. تو اگر بد اخلاقی نکالنے, چڑچڑا پن کی عادت نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا بہتری آئے گی. چڑچڑا پن بھی خیر آتا آدمی کو, غصہ آتا ہے, بات بات چپ ہو جائے, اس کا علاج کرے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, زمین سے چپٹ جائے, اب بھی نہیں جاتا غصہ, وضو کر لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. تو اس طرح اللہ پاک کے غضب کو یاد کرے کہ میں بندے پر غضبناک ہوا ہوں کہ اب چیر ڈالوں, پھاڑ ڈالوں, کھا ڈالوں, یہ سب میں سوچ رہا ہوں اس کو, اور میں آنکھیں نکال رہا ہوں, گھور رہا ہوں, بک بک کر رہا ہوں اس پر. اگر میرا رب مجھ پر غضبناک ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ کہ رب کے سامنے سبھی کمزور ہیں, کوئی بھی طاقتور نہیں ہے. ہمارے سامنے جو کمزور ہے اس کو تو مار ڈالوں, چیر ڈالوں, یہ ہو رہا ہے. جو بڑے پر اگر غصہ آتا ہے تو اندر صدمہ ہوتا ہے, بڑے کو کچھ بھی نہیں بول سکتے, بولیں گے تو پھر وہ کر دکھائے گا کچھ اور. اس لیے وہ اللہ پاک کے غضب کو یاد کریں گے تب بھی یہ غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ بد اخلاقی کہ جو انداز گفتگو, رف نیس, عام طور پر یہ معاشرے میں دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں, زیادہ ہی نہیں بہت زیادہ ہے. باقی بد اخلاقی تو اتنی ہے کہ اللہ کی پناہ. اچھا خاصا نیک بندہ نظر آتا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ تو سمجھے ولایت تو اس کی نظر سے ہم کو مل جائے گی, لیکن بعض اوقات تھوڑا سا واسطہ پڑتا ہے نا, اور پھر جب وہ اپنی اصلیت پر آتا ہے نا تو بھاگتے بنتی ہے. یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں. ایسے عجیب اخلاق ہوتے ہیں لوگوں کے. مجھے ایک پرانا تجربہ ہے, ایک صاحب کو دیکھتا تھا میں, میری جوانی تھی یا بچپن سے دیکھتا تھا, لڑکپن سے, کہ ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھنا, جماعت, سر جھکا کر بیٹھنا, داڑھی پوری, لباس سادہ سنتوں بھرا, اور آدمی بس سمجھے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے, بظاہر بہت صالح نیک آدمی, میں کوئی شک نہیں. اچھا, کسی سے بات چیت کرتے کبھی نہیں دیکھا اس کو, لپ چپ کرتے, کچھ بھی نہیں. ایک بار عید کا دن تھا, اور تو میں بڑی عقیدت سے, وہ مجھے راستے میں نظر آئے, وہ ادھر سے آ رہے تھے, میں یوں آ رہا تھا. اب میرا لڑکپن تھا, وہ ذرا کوئی شہرت یا نام تو نہیں تھا. میں بڑی عقیدت سے کہ یہ نیک آدمی ہے, میں بڑا کہ اس سے گلے ملوں, عید کا دن تھا, عید میں رواج بھی ہے گلے ملنے کا, کوئی نیا کام نہیں کر رہا تھا میں. اس نے ایسا حقارت سے مجھے کر کے ہٹا دیا. میں تو دیکھتا رہ گیا, میں نے کہا یا اللہ, میں اس سے اتنی عقیدت رکھتا تھا, اتنی اس کو ہو کیا گیا. چلے, بس میرے دل میں جو بھی ہوا اب آپ کو میں نے بتا دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے, واسطہ پڑے نا تب بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کیسے ہیں. فاروق اعظم کے وہ ہے نا, کسی کے تعریف کے, اور کسی پر ایک دم مطلب ہے کہ جب تک اس سے معاملہ نہ ہو جائے, معاملات, اسی طرح کاروبار وغیرہ, یا سفر میں اس کو نہ دیکھ لو, اس وقت کسی کے بارے میں رائے قائم مت کرو. کسی نے تعریف کی تھی کسی کی, جی. آپ نے معلومات دی تو اس نے تعریف کی, تو آپ نے پھر یہ 3-4 سوال کیے, سوال کیا کہ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو اچھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تم نے اچھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا جی ہاں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تم اسے نہیں جانتے. ہے واسطہ پڑھنے پر اخلاق, نماز بھی اچھی ہی پڑھنی چاہیے, نوافل بھی اچھے ہی پڑھنے چاہیے, تلاوت بھی اچھی کرنی چاہیے, لیکن اخلاق کا چیپٹر اپنا ہے. یہ دیکھیں کمال, بعض لوگوں کو اس کا کمال حاصل ہوتا ہے.
ایسے بااخلاق ہوتے ہیں, ایک ٹکا نہیں دیں گے لیکن یادگار ہوتے ہیں. میرے کو واسطہ پڑا ہے, ایک بہت بڑی پارٹی, بڑا دفتر گاؤں تک کی ہے. میں اس کو بڑا, وہ دعا میں بھی یوں جھک کر دعا کرتے تھے, اور بہت نیک آدمی, اگرچہ شیوڈ تھے تو بہت بظاہر بہت نیک, بہت مطلب یوں دیکھ کر آدمی دیکھے ایسی اس میں خوشو اور خضو. تو میں وہ چندہ لینے چلا گیا ان کے پاس. دعوت اسلامی غالباً شروع نہیں ہوئی تھی, یا ہو سکتا ہے کہ شروعات کے دن ہو. بڑا مان دیا, بیمن تھے, آئیے اچو ویو, میرے کو بالکل اپنی سیٹ کے ساتھ بٹھایا گاؤں گدے پر. اب تو اپنے کو نا اب تجوری کھول کے دیں گے کہ جو نکالنا نکال لو, یہ لو چیک بک, جو لکھنا ہے لکھ لو. مان اتنا دیا نا. خیر بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں, حال احوال پوچھا. پھر بولتے ہیں زکوٰۃ تو سب تقسیم کر دی ہے. بہت مٹھاس سے بولا, یاد رہی مجھے, پیسہ ایک بھی نہیں دیا. اس کے بعد میں کبھی سیڑھی بھی نہیں چڑھا کیونکہ وہ منہ کی کھائی تھی, لیکن اس کا اخلاق اور مٹھاس یاد رہی ہے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہیپی برتھ ڈے بابا جان. آج آپ کو آپ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور اسی دن میری بہن کی بھی سالگرہ ہے. آپ ہمارے پورے گھر کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. بابا جان آپ کو آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. آپ میری اور میری دادی کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. پاپا جان آپ کو سبھی سے مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو مدینہ مکہ دکھائے, آپ کو بے سام بخش دے. آمین. پاپا جان آپ کو آپ کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. پیارے پاپا جان آپ کو جشن ولادت بہت مبارک ہو. پاپا جان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پاپا آپ کو اکلا کو پاپا آپ کو منڈے مبارک. پاپا جان آپ کو 26ویں شریف مبارک ہو. پیارے پاپا جان آپ کو برتھ ڈے مبارک ہو. یا اللہ عز و جل باپا اور حسن رضا کو بخش دے. نور کی برسات پیارے پاپا جان جی 26 شریف مبارک ہو. پیارے پاپا جان آپ کو سالگرہ مبارک ہو. آپ کا ہیپی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. آپ کو سالگرہ مبارک ہو. پیارے امیر سنت آپ کو آپ کی جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. پاپا جانے آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. پیارے پاپا جان آپ کو یوم ولادت مبارک ہو. آپ کو آپ کا جنم دن مبارک ہو. اتار قیامت اتار قیامت. پاپا جانے ابھی برتھ ڈے ٹو یو. میرے چاند سے پاپا جان کو چاند جیسا ہیپی برتھ ڈے مبارک. آپ کو 26ویں بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے پاپا جان. تار 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 خدا کی رحمت ہے. تار 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 خدا کی رحمت ہے. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد. تجھ سے دنیا بھر میں ہے, تجھ سے دنیا بھر میں ہے دی کی اشاعت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے انداز. مرحبا, بہت بہت شکریہ. دعائیں بھی کرتے ہیں, مبارکباد بھی دیتے ہیں, اشارے ثواب بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ سب کو اللہ برکتیں دے. سب عالم باعمل مفتی اسلام بنے,
दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बने, माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि क्या हम 3 दिन का इत्काफ कर सकते हैं और क्या इसका कुछ सवाब वगैरह है तो इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाह। 3 दिन का जो इत्काफ है ये कर सकते हैं, इसका क्या सवाब मिलेगा? 3 दिन का? जी जी, आज 27 हाँ है ना। बिल्कुल, वो सवाब क्यों नहीं मिलेगा? नफल इत्काफ है, 3 दिन का करें, ज्यादा का करें, कम का करें। 10 दिन जो सुन्नत इत्काफ था वो टाइम तो चला गया, अब 27, आज तो 26 रोजा है, तो नफल के लिए 1 सेकंड का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है। लेकिन जब जब आप मस्जिद से खारिज होंगे ना, बाहर निकलेंगे, तो ये नफल इत्काफ खत्म हो जाएगा, फिर आकर नए सिरे से नियत कर लेना इत्काफ की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल यह है कि इस्लामी तारीख के मुताबिक सबसे पहली नमाज कौन सी है? बराए मेहरबानी आगाह फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। तारीख इस्लामी उस वक्त तो हिजरी सिंध तो ज़रा थी भी नहीं। तारीख में हिस्ट्री अगर हो तो माना हो तो अलग बात है। फज्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है ना, उजाला देखकर, सबसे पहले तो फज्र मालूम हो रही है। तो हजरत वो जो आप इरशाद फरमा रहे हैं तो उसके मुताबिक तो जाहिर यही है कि ये फजर की नमाज है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर जब सुबह देखी थी तो उस वक्त पढ़ी थी। और अगर बयान हो रहा है मुसलमानों के एतबार से जो 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं जो फ़र्ज़ हैं, तो उस एतबार से तो ज़ोहर की नमाज ये पहली थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो फिर आपने ज़ोहर की नमाज अदा की थी मेराज के बाद। सल्लु अलल हबीब। खौफे खुदा इश्के मुस्तफा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा फिक्र शरीयत तरीकत का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा।